عدالت کا مقصد تھا صرف یہ کہنا کہ چونکہ آپ نے ہمارے حکم عدولی کی ہے، حکم نہیں مانا، تو ہم آپ کو کنوکٹ کرتے ہیں، اور جو منیمم سزا ہے وہ انہوں نے ان کو دے دی۔ میرے خیال میں بالکل صحیح فیصلہ کیا، اور کسی مقصد سے نہیں کیا انہوں نے فیصلہ۔ عثمانی صاحب نے جو موقف دیا، مجھے صحیح طریقے سے عثمانی صاحب کی آواز نہیں آ رہی تھی، مگر ہم چلتے ہیں سر نظامی صاحب کے پاس۔ نظامی صاحب مجھے یہ بتائیے گا، یہ تمام معاملہ ایک خط نہ لکھنے سے شروع ہوا تھا، آج اتنی ڈیولپمنٹ کے بعد وزیر اعظم کو سزا بھی ہو گئی، خط تو ابھی بھی نہیں لکھا گیا، تو کیا یہ معاملہ ابھی آگے چلے گا؟ مجھے جانا کہیں اور ہے۔ جی ہم نظامی صاحب سے بھی اس کی ڈیٹیل لیں گے، ایک دفعہ دوبارہ آپ کو ریکیپ دیتے چلیں۔ آج انتہائی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی، توہین عدالت کیس میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ سید یوسف رضا گیلانی اپنے قافلے کے ہمراہ عدالت عظمیٰ پہنچے، جہاں پر ججز نے ان کو روسٹرم پہ بلایا، اور پھر ایک بہت ہی مختصر کاروائی میں وزیر اعظم کو توہین عدالت کے کیس میں گلٹی قرار دے دیا گیا، کہا گیا کہ وہ توہین عدالت کے مرتکب ہوئے ہیں، اور اس کے بعد وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کو نہ صرف سزا سنا دی گئی بلکہ یہ سزا 30 سیکنڈ پر رہی۔ پیپلز پارٹی کا موقف کھل کر اس کے اوپر سامنے آ رہا ہے۔ نظر محمد گوندل صاحب نے آ کر کہا کہ وہ فیصلے کو غلط نہیں مانتے، مگر اس فیصلے کو مانتے ہیں مگر اس کے اوپر عمل یقیناً کریں گے۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی کہا کہ عدالت کے لیے یہ سیاہ دن تھا، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم کے خلاف فیصلے پر اپیل کریں گے۔ نظامی صاحب کے پاس چلیں گے۔ نظامی صاحب، میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ تمام معاملات، تمام ڈیولپمنٹ ایک خط کے لکھنے سے شروع ہوئی تھی، اور وہ خط ابھی تک نہیں لکھا گیا، تو یہ معاملہ اب کہاں تک جائے گا؟ کیا ہم کبھی یہ خط لکھا جائے گا، یا یہ خود ہی دم توڑ جائے گی یہ جو بھی ایک قسم کی ڈیمانڈ ہے عدالت کی؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے، جو پارلیمنٹ اور عدلیہ ہے، ان کا تصادم کا خطرہ مجھے نظر آتا ہے۔ کابینہ کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا، کچھ قانون سازی ایسی کی جائے گی جس سے کنٹیمپٹ آف کورٹ کے بارے میں پیپلز پارٹی نے یہ سٹینڈ لیا کہ اس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے۔ جہاں تک خط لکھنے کا تعلق ہے، یہ حکومت تو خط نہیں لکھے گی۔ گیلانی صاحب سے ایک دفعہ میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا، مجھے سوال کیا کہ آپ یہ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب جو ہے نواز شریف کے بارے میں خط لکھیں؟ تو میں یہ خط نہیں لکھوں گا، تو یہ بھی نہیں لکھ لیں گے، اگلا بھی پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم خط نہیں لکھے گا۔ کیا کہ مجھے نہیں پتا، میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں، یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت تک خط نہیں لکھا جائے گا جب تک کہ سوئس عدالتوں میں یہ جو ہے مقدمہ یہ ٹائم بار نہیں ہو جاتا۔ تو اس لحاظ سے پیپلز پارٹی کے بعض کچھ ایسے پتے ہیں جو وہ پارلیمنٹ کے اندر کھیلے گی۔ آج زرعی صاحب نے جو الائز کا اجلاس بلایا ہے، اس میں بھی کوئی حکمت عملی طے کی جائے گی، اور اصل معاملہ تب آئے گا جب ڈیٹیلڈ فیصلہ بھی سامنے آئے گا۔ اصل فیصلہ تب آئے گا جب ڈیٹیل فیصلہ آئے گا، یہی بات فردوس عاشق اوان صاحبہ نے بھی کہی۔ ہم چلیں گے عابد شیر علی صاحب کے پاس، پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر ہیں۔ السلام علیکم عابد شیر علی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں آج کے فیصلے کے بعد وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی کا مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیں جی، کورٹ جو چاہتی تھی قوم کے اور قوم پہ لوٹے ہوئے پیسے جو سوئٹزرلینڈ کے بینکوں میں رکھے ہوئے تھے، پاکستان کی غریب عوام کا پیسہ، ایک طرف عوام لوڈ شیڈنگ کی بدحالی میں ڈوبی ہوئی ہے، دوسری طرف یہ حکمران اپنی کرپشن، اپنی چوری کو چھپانے کے لیے دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا، خط لکھنا چاہیے تھا قوم کی لوٹی ہوئی، اس پر بھی آپ کو پتہ جب ٹرائل ہو رہا تھا سوئٹزرلینڈ میں تو پاکستانی وہاں پہ لگے، اس کے لائن میں ڈسٹورشن ہو رہی ہے۔ عابد شیر علی صاحب سے ہم بات کرے تھے، عابد شیر علی صاحب سے ہم دوبارہ رابطے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیڈر، پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف اس وقت انتہائی اہم ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کیا کہتی ہے اس کے بارے میں، کیونکہ سب سے بڑی اپوزیشن کی پارٹی یقیناً وہ ہے، اور ہم جاننا چاہیں گے کہ ان کا لائحہ عمل کیا ہوگا، ساتھ ہی ساتھ قانونی اور سیاسی طور پر وزیر اعظم کا اب مستقبل کیا ہے، یہ بھی ایک انتہائی اہم سوال ہے۔ عابد شیر علی صاحب نے تھوڑا سا کرپشن کے پیسے کے حوالے سے بات کا آغاز کیا تھا، ہم چاہیں گے کہ ہم دوبارہ ان سے رابطہ کریں اور ڈیٹیل پوچھیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کیا کرے گی، مگر عارف نظامی صاحب سے تجزیہ لیتے ہیں۔ نظامی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کا رول اس وقت کتنا اہم ہے؟ نون کا رول جو ہے وہ بڑا کلیدی ہے، لیکن میرا نہیں خیال کہ نون جو ہے اس حد تک بورڈ کو راک کرے گی کہ الیکشن جو ہیں وہ دور ہو جائیں یا کوئی تیسری قوت اس سے فائدہ اٹھا لے، لیکن اس کے باوجود وہ سیاسی طور پہ اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے۔
یہ عابد شیر علی صاحب نے جو بات کہی ہے کہ لوٹی ہوئی دولت ملک میں واپس لانی چاہیے، یہ ایک بہت ہی بنیادی بات ہے جو انہوں نے کہی ہے، اور یہ سپریم کورٹ نے جو NRO کے حوالے سے بات کی ہے، لیکن لوٹی ہوئی دولت جو ہے وہ پھر سب کو واپس لانی چاہیے. جو پاکستان کے اندر اربوں روپے کی جائیدادیں اور باہر ہیں وہ بھی واپس آنی چاہیے. وہ پھر وہ نون کے رہنما جو ہیں ان میں بھی کچھ پردہ نشین ہیں، ان کے نام بھی آتے ہیں، PPP بھی ہے اور پارٹیز بھی ہیں. اور دوسرے یہ بھی ایک ہونا چاہیے کہ جو لوگ سیاست کے اندر آئیں پھر وہ کاروبار نہ کریں. پاکستان کے اندر تو یہی ایک انداز ہوتا رہا ہے کہ اگر جس پارٹی کو موقع ملا ہے انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے. تو اس صورتحال میں میرا خیال ہے کہ ہمیں ابھی اس معاملے کو بہت آگے لے کے چلنا ہے. تو نون جو ہے نظامی صاحب عابد شیر علی صاحب سے ہمارا رابطہ ہو گیا. میں چاہوں گی وہ اپنی بات مکمل کر لیں، پھر میں آپ سے اس پہ مزید تبصرہ لوں گی. عابد صاحب، آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہوگا؟ جسٹس طارق نے بھی یہ کہا ہے کہ اپوزیشن کی پارٹی کے کسی ممبر کو یہ معاملہ لے کے جانا ہوگا اگر وہ چاہتے ہیں کہ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کروایا جائے. کیا آپ کی پارٹی یہ انیشیٹو لے گی؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم جب آج عدالت عظمیٰ نے جو اپنا فیصلہ کیا ہے، جو سنایا ہے، وہ اخلاقی طور پہ بھی آئینی طور پہ بھی نو مور پرائم منسٹر آف پاکستان. تو اب اپنے عدالتوں کے سامنے ڈٹھائی کرنا اور جو حکومت کا پیچھے جو کرائٹیریا رہا ہے عدالتوں کے ساتھ ان کے رویے، جو انہوں نے اپنا رویہ اختیار کیا ہے، جو اپنا لہجہ اختیار کیا ہے عدالتوں کے ساتھ، تو عدالتوں نے کون سا غلط بات کی تھی کہ جو پاکستان کے لوٹے ہوئے پاکستان کی دولت جو اربوں روپے تو اس کے ٹرائل پہ لگا فری ہے، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ اور اربوں خربوں ڈالر جو اس اکاؤنٹس میں پڑے ہیں، خط لکھنا چاہیے تھا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نہیں پورے پاکستانی قوم کی رائے تھی، پورے پیسے وہ واپس آنے چاہیے تھے، خط لکھتے، اور جو بھی پھر ایک پروسیس تھا، پھر جو پروسیس اس کو ڈیل کرنا چاہیے تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ عدالتوں کے ساتھ نہ صرف عدالتوں کی تزلیل ہے بلکہ پورے پاکستان اور ہماری جو سوسائٹی ہے، آج جو پوری دنیا میں پاکستان کا امیج گیا ہے، جو پوری دنیا میں پاکستان کا امیج بلڈ ہوا ہے، تو وہ آپ کو بھی پتا ہے، وہ ہمیں بھی پتا ہے کہ ایک پرائم منسٹر کو کنوکشن ہو جائے عدالت عظمیٰ سے جو فیصلے سے انحرافی کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اب انہیں اسٹیپ ڈاؤن کرنا چاہیے اور جو بھی پھر پروسیس ہے اس کے ذریعے وہ سلسلہ آنا چاہیے. تو لیکن عابد شیر علی صاحب، جو پیپلز پارٹی کا موقف ہے، صدر پاکستان فرما چکے ہیں کہ سید یوسف رضا گیلانی بی بی کی قبر کا ٹرائل نہیں کرے گا. بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹ وہ دے چکے ہیں. بلاول بھٹو کی تقریر دیکھ لیں. جی سنیں، یہ بات بی بی کی قبر کے ٹرائل کی نہیں ہے، بات اصولوں کی ہے اور پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت کی ہے. آپ لوٹی ہوئی دولت کو بی بی کی قبر کے ساتھ ٹرائل سے منسلک نہیں کریں. NRO جو سزائیں ہوئی ہیں وہاں پہ سوئٹزرلینڈ کی عدالتوں میں، وہ انہوں نے کسی قبر کو سزا نہیں دی، بائی نیم جو لوگ ہیں ان کو دی ہوئی ہے سزائیں. لیکن عابد صاحب، یہ تو ان کا موقف ہے نا. میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے اپنا موقف بڑا کھل کے بتا دیا. آپ سمجھتے ہیں کہ عدالت کی تصدیق نہیں کرنی چاہیے تھی. آپ کی پارٹی کیا کرے گی؟ ان کی بات نہیں کر رہے جو دنیا میں زندہ ہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جی، جو دنیا میں زندہ ہیں ان کی بات ہے، ان کی فریکچر ہے، ان کے نام کے پر وہ اکاؤنٹ ہے جن سے جو پیسے سوئٹزرلینڈ میں پڑے ہیں، وہ بی بی کے قبر کا اکاؤنٹ نہیں ہے وہاں پہ. تو آپ کی پارٹی کا موقف کیا ہوگا؟ آج تو وزیر اعظم کو سزا دے دی، توہین عدالت کے مرتکب ہو گئے آج وزیر اعظم پاکستان. آپ لوگ اس کے خلاف کیا قدم اٹھائیں گے؟ آپ لوگ کیا جیسے جسٹس طارق نے کہا لے کے جائیں گے اسمبلی میں؟ یہ دیکھیں، یہ ہماری سینئر لیڈرشپ اس پر فیصلہ کرے گی اور اس پر بیان چودھری نثار علی خان صاحب دیں گے اسمبلی میں آن دا فلور آف دا ہاؤس. اور جو ہماری فیلنگ ہے وہ پوری عوام کی فیلنگ ہے، اس میں کوئی دورہ بات نہیں ہے. یہ عدالتوں کی تذلیل کرنے کی کوشش کی، عدالتوں کے ساتھ مذاق کرنے کی کوشش کی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آئین کہتا ہے، آئین کی روح کے مطابق عدالتوں نے فیصلہ کیا ہے اور اس کے مطابق جس کو کنوکشن ہو جائے آرٹیکل 63 جی جو بھی بنتا ہے، تو اس کے مطابق جو بھی اس کی روشنی میں وزیر اعظم اب پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہنا چاہیے قانونی طور پر. یہ قانونی ماہرین اس پر زیادہ بہتر آپ کو روشنی ڈال سکتے ہیں، لیکن میری پاکستانی میری فیلنگ یہی ہے
کہ قوم کا پیسہ قوم کے پاس واپس ہونا چاہیے۔ عابد شیر علی صاحب پاکستان مسلم نون کے لیڈر، انہوں نے اپنی فیلنگز بڑے واضح الفاظ دی. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی ذاتی رائے یہ ہے کہ وزیر اعظم جو ہیں ان کو اپنے عہدے سے یقیناً استعفیٰ دینا چاہیے. ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی کہتے گئے کہ قوم کا پیسہ واپس آنا چاہیے. وہ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بین الاقوامی طور پہ پاکستان کی تضحیک ہونا ختم ہونا چاہیے اور یہ میسج جانا چاہیے کہ پاکستان اپنی عدلیہ کا احترام کرتا ہے. خالد اعظم صاحب، قانونی طور پر جیسا اعتزاز احسن صاحب نے بھی کہا کہ آج کے فیصلے پر آرٹیکل 63 کا اطلاق شاید نہیں ہوتا، آپ کی رائے کیا ہے؟ کیا آرٹیکل 63 کا اطلاق ہوتا ہے آج کے فیصلے پر؟ بالکل نہیں ہوتا، چونکہ جو الزام لگا تھا وہ واضح طور پہ ہے کہ آپ حکم دیا تھا، آپ انہیں حکم نہیں مانا. اسے سول کنٹیمپٹ. جب تک الزام یہ نہ آئے کہ انہوں نے عدالت کی تضحیک کی ہے اس وقت تک، اور سزا جو ہے وہ 2 سال سے زائد نہ ہو، اس وقت تک آپ ڈسکوالیفائی نہیں کر سکتے. جو آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ان سے کہ ہاں جی جو مسلم لیگ نون ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے، لگتا یوں ہے کہ ہم سب ملے ہوئے ہیں کہ 5 سال آپ نے پورے کرنے ہیں، ہم بھی آئیں گے، ہمارے بھی 5 سال پورے ہوں گے. اس میں اصل بات جو آپ نے پوچھی ہے اس کو آپ کو جواب نہیں ملا. ایشو از کہ کوئی آدمی تحرک نہیں کرے گا کسی پارٹی سے کہ وزیر اعظم کو ہٹایا جائے، اور وزیر اعظم از خود ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے. انہوں نے اپنی پارٹی کا سٹانس لیا ہے اور کہا ہے کہ میں سزا جھیل لوں گا. اس کے مورل کنوکشن کہاں پہ آ گئی؟ مورالٹی اس میں آتی نہیں ہے. بڑی آپ نے اہم بات کر دی ہے خالد رانجہ صاحب، اور میں خاص نظامی صاحب بھی آپ سے ایگری کریں گے کیونکہ نظامی صاحب بھی تھوڑی دیر پہلے کی بات کہتے کہ بیسک باتیں ہو رہی ہیں. کیا کوئی جا کے ایکشن لے گا نظامی صاحب کے وزیر اعظم کی ڈسکوالیفیکیشن تک لے کر جائیں، یا صرف باہر آ کے چودھری نثار ایک پریس کانفرنس کر دیں گے دھواں دار قسم کی؟ آپ کے خیال سے کیا ہوگا؟ یہ کہنا تو مشکل ہے، لیکن میری اپنی رائے میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی ایسی صورتحال جس سے کہ یہ سسٹم جو ہے وہ ڈی ریل ہو جائے وہ مجھے مشکل نظر آتا ہے. لیکن پی ایم ایل این ضرور اس کو، جیسے کہ عابد شیر علی صاحب نے بھی کہا کہ وہ یہ کہتے رہیں گے کہ جی وزیر اعظم کو ریزائن کرنا چاہیے، ان کا اخلاقی جواز نہیں رہا اب رہنے کا. لیکن یہ جو ایک اخلاقی جواز کی اور قانونی جواز کی بات ہے، میری اپنی رائے میں تو اس وقت کوئی ایسا ماحول نہیں بنتا جس سے کہ وزیر اعظم کو ریزائن کیا جائے. جب تک کہ ان کے لیگل ریکورسز جو ہیں وہ ختم نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا. لیکن یہ ایک سیاسی گرما گرمی جو ہے اس بیسس پہ چلتی رہے گی. اب باقی یہ دیکھنا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر کیا ہوتا ہے. یہ جو خود پیپلز پارٹی کے حلیف ہیں یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں، اس پہ آئندہ آنے والے ہفتوں میں جو ہے اس پہ انحصار ہوگا. لیکن ان دا مین وائل حلیفوں کا فیصلہ انتہائی اہم ہوگا، پیپلز پارٹی کا فیصلہ بھی اہم ہوگا. نظامی صاحب اس وقت شرجیل میمن صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں، فارمر انفارمیشن منسٹر رہ چکے ہیں سندھ کے. السلام علیکم شرجیل میمن صاحب. مجھے بتائیے گا، تھوڑی دیر پہلے میرے ساتھ شانی صاحب موجود تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اخلاقی طور پہ وزیر اعظم کو اب ریزائن کر دینا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ کوئی کسی کی مشورے دینے کی بڑی مہربانی نہیں، لیکن اخلاقی طور پر ان کو بالکل ریزائن نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کنٹیمپٹ جو لگایا گیا، جو ایلیگیشن لگائے گئے ہیں، وہ پرائم منسٹر صاحب نے جو بھی فیصلہ کیا ہے وہ آئین کا دفاع کرتے ہوئے کیا ہے، اور 248 کے تحت جو پریزیڈنٹ صاحب کو ایک امیونٹی حاصل ہے اس لیے انہوں نے خط نہیں لکھا. اور میرے خیال سے کنٹیمپٹ تو اس پہ لگنا چاہیے تھا جس نے میاں نواز شریف کو پرویز مشرف نے کورٹ کے حکم کے باوجود پاکستان میں لینڈ نہیں کرنے دیا. اس وقت کنٹیمپٹ شرجیل میمن صاحب ماضی میں مت جائیں، آج کے فیصلے پہ آ جائیں، کیونکہ آج بھی تاریخ بنی ہے، آج ایک نئی تاریخ بنی ہے. پاکستان کے وزیر اعظم کو سزا بھی ہو گئی، سزا لے کے وہ واپس بھی آ گیا. اب وہ سزا یافتہ ہیں، توہین عدالت کے مرتکب ہو چکے ہیں. آپ نے کہا اخلاقی جواز پہ جو مشورے ہیں ان کو شاید ہم نہ ڈسکس کریں، مگر آرٹیکل 248 کو آپ اتنا اچھا اگر ڈیفینڈ کریں تو یہ عدالت میں کیوں نہیں لے کر آیا آرٹیکل 248 کو؟ 248 کے تحت وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ میں نے خط نہیں لکھا کیونکہ استثناء پارلیمنٹ نے دی ہے. اگر کوئی استثناء ختم کرنا چاہتا ہے تو وہ پارلیمنٹ ختم کر سکتا ہے، کوئی انڈیویجول شخص یا کوئی ادارہ آئین کو چینج نہیں کر سکتا. آپ کا کیا موقف ہے آج کے فیصلے کے بارے میں؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ فردوس راشد صاحبہ نے کہا سیاہ ترین دن ہے.